کے معاملات بھی نہیں تھے. 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے دوران امت مسلمہ پر گویا عذاب خداوندی کے وعدہ اولا کا ظہور ہو گیا کہ زوال آ گیا, دین سے نظریات سے دوری ہو گئی. تو صاف ہے اللہ کا قانون ہے, قانون قدرت ہے, وہ زوال آنا شروع ہوگا, اللہ کی طرف سے سزا آ گئی. اور ہو بہو نقشہ کھنچ گیا جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 5 میں تاریخ بنی اسرائیل کے پہلے دور کے ضمن میں آیا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب یہود بھی اب اللہ کی تعلیمات اور تورات کی تعلیمات سے ہٹ گئے تھے تو بعثنا علیکم عباد لنا, ہم نے ان پر اپنے بندے بھیجا بخت نصر کو ہے, نمرود بادشاہ کو, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے بندے تھے, ہم نے اسے کہا تھا کہ جاؤ ان کا کان مروڑو اور ان کو سزا دو, یہ دین سے دور ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے گویا کہ سزا کے لیے امت مسلمہ کے لیے. آج جو امریکہ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے بھیجا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سزا دو, ان کا دماغ ٹھیک کر دو. کہ یہ دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں, لیکن کام یورپینز کے طریقے پر کرتے ہیں. ان کا تہذیب اور تمدن اور اٹھنا بیٹھنا اور پسند ناپسند جو ہے وہ مغربی ہے, لہذا ان کو ذرا سزا دو. اللہ نے ہی بھیجا سزا دو. چنگیز کو بھی اللہ نے ہی بھیجا تھا سزا دینے کے لیے. اس کے تو شاید تاریخ میں الفاظ بھی موجود ہیں کہ ہم تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آئے. چنانچہ پہلے شمال سے صلیبی طوفان کے ریلے آنے شروع ہوئے اور 1099 میں نہ صرف یہ کہ مسجد اقصی کے ناموس کا پردہ چاک ہوا بلکہ بیت المقدس میں وہ قتل عام ہوا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مغربی مورخین بھی کانپ جاتے. بیت المقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے بنی اسرائیل ان کا قبلہ رہا ہے. حضرت داؤد نے بنایا تھا, حضرت سلیمان نے اس کی پوری تعمیر کی, پھر وہ قبلے کے طور پر ہی چلاتا رہا. پھر بخت نصر نے گرا دیا, پھر ٹائٹس رومی نے گرا دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے 620 میں, تو اس وقت حضور جب گئے تھے یروشلم اس وقت وہ گرا پڑا تھا, کوئی نشان نہیں تھا, ایسی ملبہ چٹیل میدان سا تھا. لیکن بہرحال وہ ایک عمارت کی بنیاد تھی جو بہت عظیم عمارت تھی, حضرت سلیمان نے بنائی تھی. پھر وہ فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں 637 عیسوی میں, جب حضرت عمر کا دور جو ہے وہ خلافت کا دور تھا. پھر حضرت عمر وہاں گئے تھے, تشریف لے گئے تھے, تفصیل کا موقع نہیں ہے. حضرت عمر نے وہاں نماز پڑھنی چاہیے, انہوں نے آفر کی, عیسائیوں نے کہا نماز پڑھ لیں ادھر. حضرت عمر نے فرمایا اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو میری امت یہاں مسجد بنا دے گی اور تمہارا پھر قبلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے, مسئلہ ہو جائے گا, قبضہ ہو جائے گا. حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ دور نماز پڑھی ہے. وہاں اب مسجد عمر کے نام سے, جسے ہم مسجد اقصی کہتے ہیں, آج مشہور ہو گئی ہے, وہ مسجد عمر ہے جو وہ گنبد صخرہ ہے, اس کے علاوہ ایک مسجد ہے, گنبد صخرہ مسجد عمر نہیں. تو یہ حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا 637 میں, اور 1099 میں عیسائیوں نے واپس لے لی. پورا یورپ چڑھائی کر کے آ گیا تھا اور انہیں دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیا. نہ صرف یہ کہ مسجد اقصی کے ناموس کا پردہ چاک ہوا بلکہ بیت المقدس میں وہ قتل عام ہوا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مغربی مورخین بھی کانپ جاتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کر دیا, جبکہ حضرت عمر نے جب فتح کیا تھا تو ایک عیسائی نہیں مارا گیا. مسلمانوں اور دوسروں کے فرق دیکھیں. ابھی جو گواتا نامو جیل میں پکڑے گئے تھے نا یہ افغانستان سے مسلمان اور یہ اور کئی, تو ایک قیدی سے انہوں نے کہا جی تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں. اس نے جواب دیا تھا, ندائے خلافت میں بھی چھپا تھا شاید, کہ جناب جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ بیت المقدس فتح کرتے ہوئے عیسائیوں کے ساتھ کیا تھا وہی ہمارے ساتھ سلوک کیا تھا. اس نے معاف کر, عام معاف کر, لیکن مغرب کبھی معاف نہیں کرتا. جیسے افغانستان میں وہ معاف کر سکتا ہے, عراق میں معاف کر سکتا ہے, کوئی ایک مثال بھی موجود ہے, نہیں کر سکتا. جب اس نے بیت المقدس فتح کیا تو قتل عام کر دی. پورے 88 برس تک بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ رہا, اس لیے کہ دولت عباسی یعنی عباسی خاندان میں جرت نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکتے ہیں ان سے. تو مرنے والی امتوں کے عالم پیری کا نقشہ پیش کر رہی تھی. گویا اسپین میں تو سرے سے دم خم ہی باقی نہ تھا, بالآخر گویا امیین میں تو سرے سے دم خم ہی باقی نہ تھا, بالآخر آخرین کے تازہ و گرم خون نے مجاہد کبیر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں 1187 میں بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے نجات دلائی. عربوں نے نہیں دلائی, کرد تھے صلاح الدین ایوبی, انہوں نے دلائی. اور اس طوفان کا رخ موڑا اور پھر مشرق کی جانب سے آیا فتنہ تاتار کا وہ طوفان ہے عظیم جس نے پہلے افغانستان اور ایران کو پامال کیا اور ہر جگہ کشتوں کے پشتے لگا دی, یعنی بے دریغ قتل کی. اور بالآخر 1258 یہ ہے سقوط بغداد کا دن,
سقوط بغداد کی تاریخ. 1258 میں بغداد میں وہ تباہی مچائی کہ رہے نام اللہ کا. ہلاکو خان نے مسلمانوں کا قتل عام کیا بغداد میں اور صرف لاشوں کے سر الگ کیے. اس کا ایک مینار بنایا اور اس کی مرکزی کابینہ نے اس مینار کے سائے میں بیٹھ کر, اتنا بڑا مینار بنایا تھا کہ اس کے سائے میں بیٹھ کر شراب نوشی کی اور فتح کا جشن منایا. اتنے مسلمانوں کو, جو بھی تھے بے عمل تھے, جو بھی تھے بال تھے مسلمان, ان کو قتل عام کر کے اتنی بڑی جو ہے وہ تباہی مچا دی اس نے بغداد میں. لاکھوں مسلمان تہتے ہوئے بغداد کی گلیاں خون کی ندیاں بن گئیں اور الف لیلا کے اس رومانوی شہر کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی اور بہنی وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو کم و بیش 2000 سال قبل بخت نصر کے حملے سے بیت المقدس کی ہوئی تھی. نمرود بادشاہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا یہودیوں کا, تو اس نے بھی اسی طرح کی تباہی مچا دی. دشمن ہی ہے, وہ اسی طرح ہی کرتا ہے. نتیجتاً زوال ملک مستعصم امیر المومنین کے ساتھ ہی خلافت عباسی کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بالکل گل ہو کر رہ گیا. یہ 1258 کا واقعہ, 750 سال ہو گئے. اور ہمارے علماء, آپ ناراض نہ ہوجیے گا, ہمارے علماء کی تاریخ دانی اتنی کمزور ہے کہ خطبہ جمعہ میں اب بھی وہ خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہم اغفر للعباس و ولدہ و ولدی. وہ جو دور بنو عباس کے حکمران ہیں, اللہ انہیں عزت دے بنو عباس کو اور ان کی حکمرانی کو طول دیتا رہے. یہ خطبہ جمعہ میں اب بھی الفاظ ہیں, اکثر مسجدوں میں پڑھے جاتے ہیں. حالانکہ 750 سال ہو گئے ان کی حکومت ختم ہو چکی. کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور یاد کرا دیتے ہیں ایک دوسرے کو, وہ پڑھتے رہتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ پر عذاب خداوندی کا یہ پہلا دور تکمیل کو پہنچا, بلکہ کم از کم امیین کی حد تک تو وعید بھی پوری ہو گئی جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 38 میں وارد ہوئی تھی کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اے مسلمانوں, اگر تم منہ موڑو گے دین سے, یستبدل قومن غیرکم, اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا, کسی اور قوم کو لے آئے گا. تو یہ وعید جو ہے یہ اربوں کی حد تک تو پوری ہو گئی. چنانچہ وہ عالم اسلام کی سیاست و قیادت کے منصب سے معزول کر دیے گئے. 1258 کے بعد اربوں میں کوئی جان نہیں, قیادت اربوں کے پاس نہیں. سعودی عرب کے پاس کتنا پیسہ ہے, امارات میں کتنا پیسہ ہے, لیکن مسلم دنیا کی قیادت ان کے پاس نہیں ہے, وہ کسی اور کے پاس ہے. 2 سال بعد یعنی 1260 میں اس طوفان کا رخ بھی آخرین ہی نے پھیرا جس سے کم از کم عالم اسلام کا مغربی بازو اور اس کی طاقت و تاراج سے محفوظ رہ گیا. 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے دوران عالم اسلام کا قلب بے ہی وہی نقشہ پیش کر رہا تھا جسے دیکھ کر کبھی حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے تھے, انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. بخت نصر نے حملہ کیا تھا بیت المقدس پر, بیت المقدس گرا دیا, تباہی مچا دی, سارا شہر جو ہے وہ ویران کر دیا, 6 لاکھ قتل کر دیے, 6 لاکھ کو قیدی بنا کے عراق لے گیا. حضرت عزیر اس شہر کے پاس سے گزرے تھے علیہ السلام, ان کی زبان سے نکلا اللہ تیرا وعدہ تو ہے, یہ شہر کیسے آباد ہوگا, مرا پڑا ایک انسان بھی نہیں بستا یہاں. اسی طرح کی کیفیت اس تحریر میں ہے کہ عالم اسلام کا جو مرکز تھا بغداد تھا, یہ وہی نقشہ پیش کر رہا تھا. کوئی دور دور تک امید نہیں تھی کہ مسلمان جو دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے, اس لیے کہ چنگیز خان اور راکو خان کا قبضہ اتنا سخت تھا اور ان کا دور حکومت جو ہے جو شروع کا 100 سال ہے وہ تو بہت ظالمانہ ہے, اگرچہ بعد میں انہی کی اولادیں مسلمان ہو گئی. کیسے زندہ کرے گا اللہ اس شہر کو اس کی موت کے بعد, لیکن پھر امت مسلمہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی وہی شان ظاہر ہوئی جس کا ظہور بنی اسرائیل کے حق میں ہوا تھا, صرف اس فرق کے ساتھ کہ چونکہ سابقہ امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل تھی, لہذا اس کی نشأت ثانیہ کا عمل بھی لامحالہ اسی نسل کے اندر واقع ہوا. لیکن امت مسلمہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے معاملے میں یہ مجبوری نہ تھی, لہذا یہاں تجدید ملت کا یہ کام آخرین کی مختلف اقوام سے لیا گیا. چنانچہ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ایک امت اگر ختم ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ ایک اور امت کھڑی کر دیتا ہے اس کے جگہ. اور مسلمانوں کے تو ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہیں, ایک قوم پیچھے ہٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی اور گروہ کو, مسلمانوں کے گروہ کو آگے کر دیتا ہے. کے مطابق نہ صرف یہ کہ خود انہی ترکان چنگیزی کا بڑا حصہ اسلام لے آیا جن کے ہاتھوں عالم اسلام پر ہولناک تباہی آئی تھی, بلکہ انہی کے قبیل کے واشی قبائل میں سے 2 قبیلوں کو یہ توفیق ارزانی ہوئی کہ وہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے. اور ان میں سے ایک یعنی ترکان تیموری نے ہندوستان میں ایک عظیم الشان مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی کہ عالم اسلام کے دائیں بازو کی توسیع کی, اور دوسرے ترکان عثمانی نے
ابتداءً ایشیا کوچک میں قدم جمائے اور پھر رفتہ رفتہ اس عظیم الشان مسلم مملکت کی بنیاد رکھی جس نے ایک طرف پورے مشرقی یورپ پر اپنی بالادستی کا سکہ جمایا، یہاں تک کہ ایک موقع پر اٹلی کے دروازوں تک دستک دی، اور دوسری طرف شمالی افریقہ سمیت پورے عالم اسلام کے قلب کی حفاظت و سیادت کی ذمہ داری سنبھالی، تاں کہ خلافت کا بھی احیاء کیا، اور اس طرح گویا عالم اسلام کی قلب کی عظمت و سطوت گزشتہ پھر پوری طرح لوٹ آئی، اگرچہ عربوں کے ذریعے نہیں بلکہ ترکوں کے واسطے سے۔ یہ 15ویں صدی کی بات ہے، 1400 کچھ میں یہ ہوا ہے، اور پھر اگلے 100 سال میں جو ہے وہ سارا یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں دوبارہ آ گیا۔ صفوی حکومت قائم ہوئی ہے ایران میں 1430، یہ سارا نظام جو ان کا یہ بنا آیت اللہ کا اور اس کا اور یہ سارا سسٹم علماء کو بڑی اہمیت ملی، یہ صفوی خاندان نے دی۔ اسی طرح ہندوستان میں بابر آیا 1528-30، اس نے فتح کیا یہ علاقہ، اور یہاں مغلیہ حکومت قائم ہو گئی، وہ بھی ترکان تھے، وہی ہلاکو خان چنگیز خان کی اولاد تھے، اور یہ جو ترکان عثمانی ہیں وہ بھی اسی علاقے کے لوگ تھے۔ 3 مملکتیں عظیم تھی مسلمانوں کی، اور تینوں اسی ہلاکو خان چنگیز خان کی اولاد میں سے تھے، کہ بہرحال ایک جذبہ تو تھا ان میں۔ قسمت کے کھیل بھی عجیب ہیں، ادھر تو خلافت عثمانی کے استحکام کے ذریعے عالم اسلام کے قلب میں گویا ملت کی نشت ثانیہ ہوئی، اور ادھر یورپی استعمار کے سیلاب کی صورت میں امت مسلمہ پر عذاب الہی کے دوسرے اور نہایت طویل دور کا آغاز ہو گیا۔ یعنی ادھر یہ مسلمانوں کی سلطنتیں قائم ہوئی، ادھر اسپین میں مسلمانوں کا خاتمہ ہوا، تو یورپ میں پھر وہ علم جو اسپین میں تھا وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اسپین میں ایسے ہی سارے یورپ سے عیسائی پڑھنے آتے تھے جیسے آج لوگ امریکہ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی وہ حکومت ختم ہوئی تو وہ سارا علم جو ہے وہ سارے کا سارا یورپ کے حصے میں آ گیا، وہ ساری تصانیف اور علم وہ جو البیرونی کی تھیں اور ابن سینا کی تھیں اور دوسری مسلمانوں کی ساری تحقیقات جو تھیں وہ ساری کی ساری یورپ آج بھی استعمال کرتا رہتا، ان کو ان کتابوں کو سامنے نہیں لاتا لیکن وہ تحقیقات آگے چلتی رہتی۔ اس سے پھر یورپ میں ایک بیداری پیدا ہوئی، ترقی پیدا ہوئی، صنعتی انقلاب آ گیا اور آگے بڑھ گیا اور آگے بڑھ گیا۔ صنعتی انقلاب آیا تو پھر یورپ میں پاور پوٹینشیل پیدا ہوا، ترقی ہوئی، تجارت بڑھ گئی، پروڈکشن بڑھ گئی، تو پھر نکلے ہیں پوری دنیا میں۔ یورپ تو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں کہ یہ اپنے مال کو دنیا میں پہنچایا جائے کسی طرح، اسی کے ضمن میں ہوتے ہوتے وہ آئے ہیں ہندوستان۔ اس لیے کہ باقی سارا افریقہ کا علاقہ بہت سارا وہ تو مسلمانوں کی سلطنت عثمانی کے پاس تھا، ڈائریکٹ یورپ سے ادھر بائی روڈ آ نہیں سکتے تھے کہ سلطنت عثمانی تھی، وہ گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا وہ چکر کھا کے جنوبی افریقہ سے آتے تھے، چکر کھا کر، اور ان کے لیے بڑی مصیبت تھی۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ واسکو ڈی گاما نے وہ راستہ دریا، پہلے تو آنے کا راستہ نہیں تھا، واسکو ڈی گاما نے دریافت کیا تو ہندوستان آنا شروع ہوئے، اور اس طریقے پر ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہوا ہے۔ 1600 میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی جس کو پھر تجارت کے نام پر یہاں آئی اور اسٹیبلش ہوئی، اور آہستہ 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 اس نے سارا کچھ پھیلا دیا، اور بہرحال چکر دے کر اور دھوکہ بازی اور دغا بازی، دشمن خیر یہی کرتا ہے، لیکن یہ کہ مسلمان دھوکہ کھا گئے اور اس سے پھر اس نے سارے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے کہ یورپ میں احیاء علوم کا پورا عمل اسلام ہی کے زیر اثر شروع ہوا، اور یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یورپ کو مشرق و مغرب کے علوم و فنون سے روشناس کرایا، لیکن جیسے ہی یورپ میں بیداری پیدا ہوئی اور وہاں قوت کا دباؤ بڑھا، گویا عالم اسلام کی شامت آ گئی۔ وہ سانپ پہلے بے ہوش تھا، وہ جناب اس کو دودھ پلا پلا کے ہم نے جوان کیا، تو جیسے ہی اس کو ہوش آیا اس نے مسلمانوں کو ہی ڈسنا شروع کر دیا۔ یورپ مشرق و مغرب دونوں اطراف سے مسلمانوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، لیکن مشرق میں عذاب کے وعدہ اولا کے بعد نشت ثانیہ کا عمل ظاہر ہو چکا تھا، اور عظیم سلطنت عثمانیہ عالم اسلام کے قلب کے محافظ سنتری کی حیثیت سے کھڑی تھی۔ البتہ مغرب میں اب دولت ہسپانیہ مرنے والی امتوں کے عالم پیری کا نقشہ پیش کر رہی تھی، لہذا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے مصداق یورپی استعمار کا اولین شکار وہی بنی۔ یہ قدرت کی نرنگی ہے۔ دیکھیے عثمانی سلطنت بنی، وہ قسطنطنیہ بڑا مضبوط قلعہ تھا رومیوں کا، باز نتیبی سلطنت کا، کیسر روم جو ہے وہ وہیں بیٹھتا تھا، وہ یورپ کا دروازہ ہے، وہیں سے یورپ کو انٹری ہے ایشیا سے۔ وہ حضرت معاویہ کے دور میں پہلے حملہ ہوا تھا، فتح نہیں ہوا، پھر اور حملہ ہوا، پھر اور حملہ ہوا، فتح نہیں ہوا۔ وہ فتح ہوا ہے ترکان عثمانی کے ہاتھوں، سلطان محمد فاتح 1452 میں فتح ہوا،
اور جیسے ہی وہ قسطنطنیہ فتح ہوا پھر یورپ میں تو جان ہی نہیں تھی، آدھے سے زیادہ یورپ جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا. اور پھر یہاں دو بار آ چکی ہے اس کا حوالہ کہ مسلمانوں کی عظمت کا دور ہے. یورپ نے اس کا جو ہے وہ بدلہ یہ لیا کہ مشرق سے مسلمان آ گئے ہیں، ادھر اسپین میں مسلمانوں کو 800 سال کھو گئے تھے حکومت کرتے ہوئے، زوال آتا، ان کو وہاں سے نکال دیے، مسلمان قتل کر دیے، ان کو کہا کہ یا عیسائی ہو جاؤ یا یہاں سے چھوڑ جاؤ. بے شمار لوگ قتل کر دیے، بے شمار لوگ جو بچ گئے ان کو کشتیوں میں بٹھا کر افریقہ پہنچا دیا گیا کہ اسپین میں یورپ میں تم نہیں رہ سکتے مسلمان. یہ جو بوسنیا ہرزگوینیا میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی یہی تھا کہ جو یہ متحدہ یورپی یونین ہم بنا رہے ہیں اس میں کوئی مسلمان ملک نہیں ہونا چاہیے، بس کوئی مسلمان نام کا آدمی نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے سارے وہ ایسٹرن یورپ سے سب کا صفایا کیا گیا، اسپین سے اس طرح صفایا کیا گیا. اور 1492 میں سقوط غرناطہ. یورپ مشرق و مغرب دونوں اطراف سے مسلمانوں کے شکنجے میں تھا، لیکن مشرق میں عذاب کے وعدہ اولا کے بعد نیچے سے تیسری سطر پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ 1492 میں سقوط غرناطہ کے بعد تو بے نئی وہی صورت پیدا ہو گئی جس کا نقشہ قرآن مجید میں عذاب استیصال کا نوالا بننے والی قوموں کے بیان میں کھینچا جاتا ہے. یعنی کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اسپین میں ایسے ہوا کہ ایک مسلمان نہیں چھوڑا. 800 سالہ حکومت کے بعد جب مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا، سب مسلمان یا قتل کر دیے یا افریقہ پہنچا دیے یا عیسائی کر دیے، بات تینوں میں سے چوتھی کوئی صورت نہیں. علامہ اقبال گئے تھے 1933 میں، انہوں نے کئی ہے نظم لکھی ہے، رونا رویا ہے باقاعدہ کہ ایک مسلمان بھی باقی نہیں. اور انہوں نے آ کر کہا تھا، کسی نے کہا تھا یہ دینی مدارس جو ہیں یہ کچھ پڑھاتے نہیں ہیں اور یہ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے ہیں. علامہ اقبال کا وہ جملہ موجود ہے کہ شکر کرو چلو تمہارے بچے الف با تا سا تو پڑھ رہے ہیں، یسن القرآن تو پڑھ رہے ہیں. اسپین میں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں مدارس کا نظام نہیں تھا تو مسلمانوں کی اگلی نسل میں کوئی ایک مسلمان نہیں بچا، وہاں سے مسلمانوں کا صفایا ہو گیا. اور دشمنوں کی چالیں ایک طرح کی ہیں. پاکستان بننے کے بعد ہندوستان میں نہری حکومت تھی کانگریس کی، وہ ایک سورن سنگھ ہوتا تھا ان کا وزیر خارجہ، اس کی سربراہی میں کمیشن بنا تھا اور وہ 6 مہینے اسپین میں رہ کے آیا تھا کہ جناب جیسے اسپین سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا ہے ہندوستان سے بھی مسلمانوں کا خاتمہ کر دینا چاہیے، تجاویز پیش کریں تاکہ ان پر عمل درآمد کر کے ہندوستان سے مسلمانوں کا صفایا کر دیں. کیا کچھ تجاویز آئی ہیں یہ تو خیر ابھی تک کسی جگہ پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملا، لیکن اس کے بعد مسلمانوں میں نسل بندی اور خاندانی منصوبہ بندی اور فرقہ وارانہ فسادات، یہ ساری باتیں جو ہندوستان میں عام ہیں. لیکن الحمدللہ کہ بر صغیر میں 711 میں اسلام آیا تھا محمد بن قاسم کے ہاتھوں، وہ اسپین کی طرح تاحال ختم نہیں ہو سکا. شاید اللہ تعالیٰ یہاں کے مسلمانوں سے کوئی کام لینا چاہتا. قرآن میں ایسی قوموں کا ذکر ہے جو تباہی کا شکار ہوتی ہیں، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا وَلَا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. 1498 میں واسکو ڈی گاما نے نیا بحری راستہ تلاش کیا اور اس کے فوراً بعد یورپی استعمار کا سیلاب عالم اسلام کے میمنہ پر ٹوٹ پڑا، یعنی جو عرب سے مشرق کی طرف ممالک تھے. اور انڈونیشیا، ملایا اور ہندوستان میں مختلف یورپی اقوام کے استعدادی پنجوں میں جکڑے گئے. اور یہ عمل جس کا آغاز 16ویں صدی عیسوی سے ہوا تھا، 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں عالم اسلام کے دائیں بازو کی حد تک اپنے عروج کو پہنچ گیا. 1857 میں پورے ہندو علاقے پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت نام کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. سب سے زیادہ جس نے مقابلہ کیا انگریزوں کا وہ ٹیپو سلطان تھا. میسور اور جو مشرقی علاقہ ہے ہند کا اس کی طرف علاقہ بہت سارا اس کے پاس تھا. 4 مئی 1799 کو اس کی شہادت. اگلے 60 سال میں وہ پورے ہندوستان پر قابض ہو چکے تھے. اسی اثنا میں دولت عثمانی بھی اپنے شباب کے دور سے گزر آئی تھی اور اب اس نے بھی مرد بیمار کی حیثیت اختیار کر لی تھی. 4-5 صدیاں گزر جائیں کسی حکومت کو تو اس کو پھر چلانا سنبھالنا اس کے اتنے مسائل ہو جاتے ہیں کہ جذبہ برقرار نہیں رہتا، عام طور پر توجہ نہیں ہوتی، پیسہ آ جاتا ہے، عیاشی بدماشی میں لگ جاتا ہے. یہ اصول مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کی حکومتوں کے لیے، یورپی تہذیب اور تمدن کے لیے بھی یہی اصول ہے جس کے تحت اب وہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں بہت جلد. اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں ہی ہو جائے. گویا عالم اسلام کے قلب میں 8 صدیوں کے بعد پھر وہی قوت کا خلا پیدا ہو گیا جو 11ویں صدی عیسوی میں دولت عباسیہ کے اضمحلال کے بعد پیدا ہوا تھا. اور قوت کے دباؤ کی اس کمی کے باعث مغربی استعمار کا رخ عالم اسلام کے قلب کی جانب مڑ گیا. عالم اسلام کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اس دوسرے دور کا آغاز
20ویں صدی کے شروع میں ہو گیا تھا۔ چنانچہ پہلی عالمگیر جنگ کے خاتمے پر جب دنیا کا نیا نقشہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ عظیم دولت عثمانیہ سمٹا کر ایشیائے کوچک میں محدود ہو گئی ہے، اور شمالی افریقہ سمیت پورا عالم عرب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منقسم ہو کر مختلف یورپی اقوام کے براہ راست زیر نگی ہو گیا یا بالواسطہ محکومی میں آ گیا، اور ہو بہو وہی کیفیت پیدا ہو گئی جس کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی تھی: یوشک الامم ان تدا علیکم کما تدا الاکلۃ الی قزعتها، یعنی ایک زمانہ آئے گا کہ اقوام عالم ایک دوسرے کو تم پر ٹوٹ پڑنے کی اس طرح دعوت دیں گی جیسے کسی دعوت تام میں کھانے والے کو ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں، جیسے وہ بوفے سسٹم میں وہ کنات ہٹاتے ہیں کہ آ جائیں جناب کھانا لگ گیا ہے، تو جیسے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح تمام غیر مسلم عالم مسلم اقوام مسلمان غیر مسلم اقوام مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ چنانچہ اس طرح بحیثیت مجموعی امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دور ثانی اس صدی کے ربع اول میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گیا، جبکہ پورا عالم اسلام مغربی استعمار کے ناپاک شکنجے میں جکڑا گیا۔ اگرچہ خاص امیین کے حق میں وعد الآخرہ کی وہ مکمل صورت جو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 میں بیان ہوئی تھی، تقریباً نصف صدی بعد 67 میں ظاہر ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ایک مغضوب و ملعون قوم کے ہاتھوں ایک شرمناک اور ذلت آمیز شکست دلوائی، اور عربوں کے عہد تولیت کے دوران ایک بار پھر مسجد اقصیٰ کی حرمت پامال ہوئی، اور بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے نکل کر یہود کے قبضے میں چلا گیا۔ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس بار 1967 سے ابھی تک وہ اسرائیل کے پاس ہی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس بار یہ قبضہ کتنا طویل ہوگا۔ اس داستان کا علم ترین باب یہ ہے کہ مغربی استعمار نے امت مسلمہ کی وحدت ملی کو پارا پارا کر دیا، اور اس صدی کے آغاز میں ہی نسلی اور علاقائی عصبیتوں کے وہ بیج مسلمان اقوام کے دلوں میں بوئے جو ابھی تک برگ و بار لا رہے ہیں۔ چنانچہ پہلے انہوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف ابھارا، نتیجتاً عالم اسلام کا قلب دو لاخت ہو گیا اور وحدت ملی کی علامت یعنی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ پھر عالم عرب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس طرح تقسیم کیا کہ نسلی اور لسانی اشتراک کے باوجود عالم عرب کے کامل اتحاد کا امکان تاحال دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اسی نسلی تعصب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا مذہبی امت مسلمہ کو چکھنا پڑا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم باس باس، تمہیں اللہ تعالیٰ گروہوں میں تقسیم کر دے گا اور پھر چکھائے ایک دوسرے کی جنگی قوت کا مزہ۔ چنانچہ اس صدی کے آغاز میں عربوں کے ہاتھوں ترکوں کا خون بہا، اور پھر 71 میں بنگالی مسلمانوں کے ہاتھوں غیر بنگالی مسلمانوں کی خون کی ہولی، اور جان و مال اور عزت و آبرو کی دھجیاں بکھیرنے کا منظر چشم فلک نے دیکھا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، یہ 28 اپریل 1993 کی نوائے وقت میں چھپا تھا، گویا کہ 17 سال تقریباً اس کو ہو چکے۔ اللہ 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 اللہ